آج تو انسانوں کو شعور نہیں رہا اللہ والوں کا. حافی بات آخری جس پہ ختم کر رہا ہوں، ان کو کہتے اس لیے ہیں کہ جب انہوں نے توبہ کی تھی، برے حال میں تھے، پہلے برے حال تھے، اس حال میں آ رہے تھے مستی میں، نشے کے حال میں. رستے میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا تھا. اٹھا کر اللہ کا نام اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی، عطر لگائی تو اوپر ادب کے ساتھ رکھ دیا. رات کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آقا نے فرمایا بشر الحافی، اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے، تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے، ہم تیرے ادب کو ہر دل میں رکھ دیں گے. ایک اسم الہی کے ادب نے بشر الحافی کا حال بدل دیا. توبہ کر لی. جب توبہ کی ننگے پاؤں تھے، وہ جو عمل ہوا باعث توبہ، ننگے پاؤں تھے. بس توبہ کا لمحہ زندگی پر اتنا عزیز رہا کہ پھر مرتے دم تک جوتا نہیں پہنا، تاکہ وہ توبہ کا لمحہ یاد رہے، وہ لمحے توبہ یاد رہے. تو بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے، اور جب تک زندہ رہے بغداد کے جانوروں میں سے کسی جانور نے بغداد کی گلیوں میں گوبر کبھی نہیں کیا تھا. گوبر نہیں کیا تھا کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں اس کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں. جانور بھی ادب کرتے تھے، جانور ادب کرتے تھے. ایک دن صبح ایک گلی میں گوبر نظر آیا، ایک اللہ والے کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا لگتا ہے بشر الحافی وفات پا گئے، لگتا ہے وفات پا گئے، ورنہ بغداد کے جانور یہاں اس زمین پر گوبر نہیں کرتے تھے. معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ بشر الحافی کا وصال ہو گیا. اور امام علی بن المدینی جیسے بڑے بڑے امام حدیث کے، اسماء اور رجال کے، جر و تعدیل کے، روایت حدیث کے، جن پر بخاری، مسلم، ترمذی، کل سیاستہ کا مدار ہے، بڑے بڑے امام بشمول امام احمد بن حنبل، جب حضرت بشر الحافی کا جنازہ نکلا، ائمہ کتب کے اسماء و رجال کے کہتے ہیں کہ دیوانہ وار ان کے جنازے کو ہاتھ کرنے کے لیے بھاگتے تھے، اور کہتے تھے کہ لوگوں جس نے بشر الحافی کا جنازہ اٹھا لیا، تھام لیا، وہ معلوم نہیں بات کا کیا ہے، یہی حشر کی سب سے بڑی سعادت ہے.